شعیب صاحب یہ فرمائیے سر، یہ پاکستان تحریک انصاف 8 اجلاس ہوئے کمیٹی کے، انہوں نے ابھی کوئی تجویز پیش نہیں کی، کوئی مسودہ پیش نہیں کیا. آج جب ایک فائنل اجلاس تھا تو احمد ڈوگر صاحب نے فون کر کے خورشید شاہ صاحب سے کہا کہ ہمیں موقع دیا جائے، آج رات ہماری کمیٹی بیٹھے گی اور صبح ہم اپنی تجاویز دیں گے. تو اتنا لیٹ جاگنے کی کیا ضرورت پڑی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بتائیں آج بھی جو یہ کمیٹی بیٹھی تھی، یہ ڈیٹ کب فکس تھی؟ یہ 17 تاریخ فکس تھی. انہوں نے کہا تھا شنگھائی تعاون تنظیم کی وجہ سے سب راستے بند ہیں کہ کوئی میٹنگ نہیں ہوگی. اچانک پتہ چلا کہ پرسوں رات کو جبکہ ساری ہماری لیڈرشپ باہر تھی اور وہ راستے بند تھے، نہ آنے کا راستہ تھا نہ جانے کا راستہ تھا. یہاں اسلام آباد میں تو ہو کا عالم تھا. کرفیو بھی ایسا نہیں ہوتا جیسے یہاں ہے، کوئی نہ راستہ نہ کوئی، ایون تندور بند، کھانے کے ہوٹل بند، شاپس بند، ریسٹورنٹس بند، سب کچھ بند. تو آپ آن لائن شریک کر لیتے ہیں، آن لائن شریک. پہلی بات ہے آن لائن کیوں جائیں؟ دیکھیں آپ کا ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے، آپ نے 17 تاریخ رکھی ہوئی ہے، کوئی آسمان گر رہا ہے، کوئی خدا نخواستہ آگ لگی ہوئی ہے، کوئی خدا نخواستہ جنگ کی حالت ہے. ایمرجنسی تو ہے نا. کیا ایمرجنسی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آئینی عدالت ہونے چاہیے. اتنے زیادہ آئینی عدالت ان کو کیس پینڈنگ ہے. 100 سال بعد یاد آیا بلاول صاحب کو، جناب 100 سال پہلے قائد اعظم نے کوئی خواب دیکھا تھا جو ان کو اب یاد آ گیا. ان کو یاد آ گیا کہ جناب COD میں ایک کوئی فیصلہ ہوا تھا، وہ 18ویں ترمیم میں اس وقت 10 مہینے لگے، اس وقت ان کو یاد نہیں آیا. اور اس کے بعد 2010 کے بعد جو کہ 18ویں ترمیم ہوئی تھی، اس کے بعد بھی 14 سال گزر گئے، اس وقت بھی ان کو یاد نہیں آیا. ان کا اپنا اقتدار رہا تھرو آؤٹ. بات یہ ہے کہ اگر بےایمانی نہیں ہے، بدنیتی نہیں ہے، اور 25 سے پہلے کرنا ضروری نہیں ہے. وہ کیا کہا؟ 25 سے پہلے کرنا ضروری بھی ہے اور مجبوری بھی ہے. وہ مجبوری کون سی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو ان کی بدنیتی ہے. اچھا پھر ہم نے جب 17 تاریخ فکس تھی، ہم نے کہا ہم جائیں گے، بات کریں گے. دیکھیں ہمارا تو ایک بڑا واضح موقف ہے. اس وقت آئینی عدالت بنانا صرف سپریم کورٹ کو ختم کرنے کا مترادف ہے، اس کو ڈاؤن گریڈ کرنے کا مترادف ہے، نظام انصاف پہ حملہ کرنے کا مترادف ہے. اگر فرض کر لیں یہاں پہ دہشت گردی کے الگ عدالتیں بن سکتی ہیں، FIA کی عدالتیں الگ بن سکتی ہیں، نیب کی عدالتیں الگ بن سکتی ہیں، اور مذہبی عدالت جو ہے وہ الگ بن سکتی، شرعی عدالت، تو آئینی عدالت بنانے میں کیا حرج ہے؟ دیکھیں یہ آئینی عدالت کون سی ہوتی ہے؟ جو کانسٹیٹیوشن کے تحت بنے. یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. فیڈرل کورٹ کون سی ہوتی ہے؟ جہاں پورے پاکستان کے صوبوں کی نمائندگی ہو. یہ فیڈرل بھی ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی ہے، جس کا نام پہلے فیڈرل کورٹ ہوتا تھا 1956 کے کانسٹیٹیوشن سے پہلے. اس کے بعد اس کا نام سپریم کورٹ رکھا گیا. دیکھیں جو 76 سال لگا کے آپ نے ایک جیسا تیسا کر کے ایک ریزنیبل ایک جسٹس سسٹم قائم کر دیا. آپ کو یاد ہے 96 میں کیا کیا تھا؟ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی. آپ اس جسٹس سسٹم کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ نسبتاً واحد ادارہ ہے جس کی طرف لوگ ایک آس اور امید کی نگاہ سے اس کے اندر کسی ترمیم کی، تبدیلی کی، اضافے کی کوئی ضرورت نہیں. اس میں ترمیم تبدیلی بہتری کے لیے تو ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں فساد برپا کرنے کے لیے نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ جس کو اپوائنٹ کرے گا آصف علی زرداری اور شہباز شریف، تاکہ ان کا الیکشن فراڈ بھی اس میں چھپ جائے. چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن بھی وزیر قانون کرتا ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان. ایک ہوتا ہے نوٹیفیکیشن، ایک ہوتا ہے اپوائنٹمنٹ کا پروسیجر. یہ کانسٹیٹیوشن نے لکھ دیا ہے کہ جو سینئر موسٹ ہوگا جج ہی ول بی دی نیکسٹ چیف جسٹس. جو آپ دیکھیں انہوں نے لکھا تھا، ترمیم ہوئی تھی 19 میں. دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ ہے. یہ 18ویں ترمیم میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ سینئر موسٹ جج ول بی دی نیکسٹ چیف جسٹس. وہ ہو گیا. لیکن اس سے پہلے 96 میں انہوں نے سجاد علی شاہ کو بنا دیا تھا، 4تھے نمبر والے کو. کیا ہوا؟ سپریم کورٹ ساری بیٹھی، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے، سینیارٹی پرنسپل کی وائلیشن ہے، الجہاد ٹرسٹ کیس کی وائلیشن ہے. انہوں نے ان کو واپس کیا، وہ ریزائن کر گئے، ریٹائر ہو گئے اور اجمل میاں چیف جسٹس بنے. اور اس کے بعد یہ پریسیڈنٹ رہا اور ججمنٹ رہی اور اس کی روشنی میں امپلیمنٹ ہوتا رہا. پھر آخر کے انہوں نے آئین بدلا تاکہ چیزوں کو درست سمت میں لے کے جائیں. یعنی جو 76 سال میں ہم نے ایک آزاد عدلیہ کے تصور کو لے کے آگے چلے ہیں، آج آپ اس کے اوپر حملہ آور ہیں. بیرسٹر عقیل صاحب یہ فرمائیے، ایمرجنسی کیا ہے سر؟ یہ کوئی ایسا لگتا ہے جیسے آگ لگی ہوئی ہے اور پوری گورنمنٹ اسے بجھانے میں لگی ہوئی ہے. آپ انتظار کر لیں سر، کوئی 1-2 مہینے اگر انتظار ہو جائے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں چوہدری صاحب، بالکل کوئی ایمرجنسی نہیں ہے، نہ ہی کوئی آگ لگی ہوئی ہے. میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ 25 سے پہلے ہو 25 کے بعد ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. SCO سے پہلے ہو SCO کے بعد ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. SCO ہو گیا الحمدللہ، تمام تر سارے معاملات خوش اسلوبی سے ہو گئے، سب نے اپریشیٹ کیا ہے. SCO کا آج ختم ہو گیا. آج آدھے سے زیادہ آپ کے گیسٹ تو ویسے ہی چلے گئے ہیں. جو تھوڑے بہت گیسٹ رہتے تھے، مینلی تو آپ کے جتنے بھی پرائم منسٹرز ہیں یا دیگر ہائر ڈگنیٹریز ہیں، وہ سارے چلے گئے. اجلاس جیسے ہی ختم ہوا 2 بجے تو اس کے بعد وہ روانہ ہو گئے اور ان کو سی آف کر دیا تمام
جتنے بھی منسٹرز تھے یا 2 لوگ تھے، شام میں اگر دیکھیں ایک کھانا رکھا ہوا ہے تو اب کیا موو آن بھی تو کرنا ہے نا، اب باقی روٹین کے معاملات بھی تو دیکھنے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ بس ایک ایس سی او ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے اور کوئی کام نہ کیا جائے. ہم نے باقی اور زیادہ کام کرنے ہیں، کام زیادہ ہیں اور وقت کم ہے. اور ظاہری بات ہے کہ یہ ایک ایشو ہے آپ جو کہہ رہے کافی ہیں ٹائم کیونکہ سے ہم جب پینڈنگ پاکستان ہے. تحریک انصاف بیچ میں کوشش آ رہی تھی تو آپ نے مسئلہ بنایا ہوا تھا کہ ایس سی او ہو رہی ہے، کسی قسم کے احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی، اور خود آپ ایک ایکٹیویٹی کر رہے ہیں. ایس سی او ختم ہو گیا نا، آج ایس سی او نے ختم ہونا تھا. آج دیکھیں نا 15 اور 16 تھی اور ایس سی او ختم ہو گیا. آج اور سر ابھی تک 14 سے آپ مہمان کے یہاں گیسٹ اسلام آ آباد رہے کے تھے، اندر ہیں، چائنیز سڑکیں پریمیئر ابھی آئے بھی تھے. بند ہے. بہت تھوڑے ان کے جو دفتر خارجہ کے جو مہمان ہیں یا جو باقی ان کے ساتھ جو عملہ آیا ہوا تھا وہی ہیں، یا کچھ جرنلسٹ ہیں، ان کو ریلیونٹ وہ دیکھ رہے ہیں. منسٹر جو بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ جن کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں، پرائم منسٹر کا کام تو نہیں ہے کہ اب ان کو بھی جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ پرپسز کے لیے بھی وہ تمام تر چیزیں کریں. ہو گیا وہ ایک پورا ایک پروسیجر ان ووگ ہے، وہ بتایا ہوا ہے کہ جی کس کس نے کس کس کو لک آفٹر کرنا ہے، کون کون سی کنٹریز کے جو لوگ تھے جن کو لک آفٹر کرنا تھا. اب آگے بھی بڑھنا ہے. اب ویسے ہی روٹین میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دیتا ہوں، ہمارا ایک ٹینٹیٹیو شیڈیول ہوتا ہے پورے ایک سال کا نیشنل اسمبلی کا، اس میں 17 پہلے سے لکھا ہوا تھا. ایز کلوزلی ایز پاسبل ہم اس کو فالو کرتے ہیں اور کوشش یہی ہوتی ہے. اور اس 17 تاریخ لکھی تھی تو 17 کو بلا لیا. اب یہ نہیں ہے کہ جس طرح حافظ حمداللہ صاحب نے بھی کہا کہ کل، بالکل یہ نہیں ہے کہ کل ہی ہونا ہے اور کل ہی کر کے جو ہے اس کام کو مکانے والی بات ہے. کل ایک روٹین کے کے حوالے سے کچھ لیجسلیشنز ہیں جو روٹین بزنس ٹیک اپ ہونا ہے وہ ہوگا. اور اس کے ساتھ اگر آج کنسنسس ہو گیا تمام تر چیزوں پہ تو کل عین ممکن ہے اس کو ٹیبل بھی کر دیں، لیکن یہ نہیں کہ کل ہی اس کو پاس کروا کے اور یہ معاملہ سارا رفع دفع ہو جائے نا. ایسی قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے. حافظ صاحب آپ کی طرف آنا ہے، یہ فرمائیے سر، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں سارے معاملے میں. اگر مولانا گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے رضامند ہو جاتے ہیں تو یہ ہو جائے گی ترمیم، اور اگر مولانا رضامند نہیں ہوتے تو پھر یہ ترمیم نہیں ہو سکے گی. اب سوال ہے اگر مولانا نہیں مانتے تو 25 اکتوبر کو کیا ہوگا پھر؟ دیکھیے چودھری صاحب، یہ میرا خیال میں ضروری نہیں ہے کہ 25 اکتوبر سے پہلے ہونا چاہیے. اور بعض پارٹیوں کی قیادت کی طرف سے یہ بیانات میں نے دیکھے بھی میڈیا پر اور سنے بھی، نظر سے گزری کہ 25 سے پہلے ہونا ضروری ہے ورنہ مجبوری ہے، جیسے کہ میرے خیال شاہین صاحب نے کہا. یہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا. ہمارے منطق سے، ہمارے ذہن سے بھی یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ 25 سے پہلے ضروری کیوں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 18ویں ترمیم میں 9 ماہ لگے، کم سے کم اس میں 1 مہینہ لگے، 3 ہفتے لگے، 3 مہینے لگے. تو اس میں قباحت کیا ہے؟ آپ آئین میں ترمیم کر رہے ہیں، پکوڑے کی دکان تو نہیں کھولا ہے کہ آپ کسی ٹوکرے میں ڈال کے کسی کو دینا ہے. تو لہٰذا اس میں جتنا بھی وقت لگے وہ بہتر رہے گا. 25 اکتوبر بالکل ضروری نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام کس ٹائم کی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام جو ترمیم کرنے جا رہی ہے یہ شخصیات مد نظر نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون ہماری ترجیح ہے، کون نہیں ہے. بنیادی ترجیح آئین ہے. جہاں تک آئینی ترمیم پاس کرنے کی بات ہے، اگر جمعیت علماء اسلام یہ سمجھتی ہے کہ اتفاق رائے ممکن ہے تو جمعیت علماء اسلام آخری حد تک کوشش کرے گی. جیسے کہ آپ کے سامنے مولانا صاحب بیک وقت پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رابطے میں ہے. سلمان راجہ صاحب کو ابھی میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا ہمارے بھی رابطے میں ہے مولانا صاحب. اور ادھر بھی جب اسلام آباد میں ہوتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رابطے میں ہے. کل کراچی میں ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی. مسلم لیگ کے ساتھ بھی رابطے میں ہے. تو مولانا کی کوشش یہ ہے کہ یہ ایک آئینی ترمیم ہے، ایک ایسی آئین جو ایک متفقہ آئین ہے، اس کو ہم کیوں متنازع ترمیم اس میں انٹری کر دیں، اس میں گسیڑ دیں. لہٰذا کوشش یہی ہوگی مولانا صاحب کی کہ اس میں وہ کردار ادا کرے. شاید باقی پارٹیاں وہ کردار ادا نہیں کر سکتی ہے. اچھا حافظ صاحب یہ فرمائیے گا، آج جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں جی او آئی بھی نہیں آئی، اور پاکستان تحریک انصاف کا تو ظاہر ہے کوئی کنسرن نہیں تھا، ان کا انٹرسٹ نہیں تھا. آپ کو تو آنا چاہیے تھا، آپ کے لوگ. وہ اس پہ نہیں آئی تو پہلے کہا گیا تھا کہ 17 کو ہے. پہلے یہ کہا کہ یہ خصوصی کمیٹی کا اجلاس 17 کو ہے، پھر اچانک تبدیل کیا گیا کہ 16 کو ہے. تو 16 کو سیکنڈ ٹائم ہے، پھر تبدیل کیا گیا کہ نہیں 11 کو ہے. اب 17 کو ہے، 16 کو ہے، کب ہے؟ اب حکومت کو بھی بدقسمتی سے
کیا اس کو جلدی ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے. تو اس لیے جمعیت علماء اسلام کی جو لائرز ہے ان کی اور مصروفیات پہلے سے تھی تو اس وجہ سے وہ نہ آ سکے, وہ دور ہے وہ نہ پہنچ سکے. تو انشاءاللہ رات کو پہنچیں گے یا کل پہنچیں گے, پھر بیٹھک ہوگی. ہمیں تو اتنی جلدی نہیں ہے, جلدی اگر ہے تو حکومت کو ہے, حکومت ذرا بتا دے کہ مجبوری کیا ہے. اچھا ویسے عقیل صاحب آپ سے دوبارہ پوچھوں گا کیونکہ اب تو مولانا پوچھ رہے ہیں آپ سے, مولانا کی پارٹی پوچھ رہی ہے کہ 25 کا کنسرن نہیں ہے آپ کا کوئی, میرا خیال ہے پھر نہیں 25 کا کنسرن نہیں ہے. میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ ہمیں کسی معاملے میں کوئی جلدی نہیں ہے. ہم چاہ رہے تھے کہ براڈر کنسنسس ڈیولپ ہو اور اس پہ اب پیپلز پارٹی نے بھی لیڈ لی اور کنسنسس کل کافی حد تک مولانا صاحب نے خود ان کی سٹیٹمنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے اور پیپلز پارٹی کا جو مسودہ ہے اس کے قریب تر آ کے پہنچ گئے ہیں اور ذہنی ہم آہنگی ہے ایشوز پہ. تو بالکل ایک کنسنسس کے ساتھ ہونا چاہیے. ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ کنسنسس کے ساتھ سارا معاملہ ہو. کنسنسس ڈیولپ ہوگا تو یہ خوشائن بات ہوگی کیونکہ ہم اپنے لیے تو یہ نہیں کر رہے, ہم پاکستانی عوام کی سہولت کے لیے ایکسس ٹو جسٹس کو امپروو کرنے کے لیے. جی 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 عقیل صاحب بات کیجئے گا, مکمل کیجئے. جی, ایکسس ٹو جسٹس کو امپروو کرنے کے لیے, رول آف لا کو فردر اسٹرینتھن کرنے کے لیے. اور یہ بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے چوہدری صاحب, دیکھیں ہمارے پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ 150 200 یا 250 کیسز کے لیے ایک آئینی عدالت کا قیام ہے یا آئینی بینچز ضرورت ہیں, آئینی عدالت بھی ضرورت ہے اتنی ہی. یہ ایک لیگیسی ہوگی جو ہم چھوڑ کے جائیں گے کیونکہ صرف ان 200-250 کیسز کی بات نہیں ہے. اس کے بعد آنے والے ہر چھوٹا بڑا معاملہ جو ہے, ہم المیہ تو یہ ہے کہ ہم اس کو آئینی معاملہ بنا دیتے ہیں. اور ایز وکیل بھی, میں بس یہ تھے وکیل بھی آپ سے بات کروں, یہ خود شعیب شاہین صاحب بھی ایگری کریں گے, شاید ایک پارٹی پالیسی کے تحت یہ ایگری نہیں کر رہے لیکن یہ بات اس پہ ایگری کریں گے کہ چھوٹی موٹی بات ہو, ٹیکس کا معاملہ ہو, کوئی کسی پالیسی ریلیٹڈ کو معاملہ ہو, ہم اس میں آئینی فنڈامنٹل رائٹس کو لے آتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے کلائنٹ کے فنڈامنٹل رائٹس یا ہماری جس کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں اس کے فنڈامنٹل رائٹس افیکٹ ہو رہے ہیں. تو یہ اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے, ہر معاملے میں آئینی معاملات نہیں ہوتے.